الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج 31 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب فوراً ہماری اکیڈمی سیدنا علی المرتضیٰ اسلامک اکیڈمی میں الحمدللہ ہمارا 7ویں نمبر کا ماہانہ اصلاحی بیان بموضوع معجزات پیغمبر کے نام سے الحمدللہ جاری ہے۔ معجزات کے اندر معجزات لفظ جمع ہے، اس کی واحد معجزہ کہلاتی ہے۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے عاجز کر دینا، کسی کو ایک ایسا انداز دکھا دینا کہ ہم وہ کر سکتے ہیں، ساتھ والے کو اس سے عاری کر دینا کہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ عجیب کام الگ الگ افراد کے الگ الگ ذاتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، تو الگ الگ ذات کی بنیاد پر ان کے نام بھی الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ ایک ایسا کام ہم انسان نہ کر سکیں، وہ رب العزت کرے تو ہم اسے قدرت کہتے ہیں۔ یہی کام انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت ظاہر کریں تو اسے معجزات کہتے ہیں، اور یہی کام اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ، صحابی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب جس طرح مشکات شریف کی روایت کے مطابق 2 صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے، وہ سیکھتے سیکھتے اس طرح وقت گزرا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مغرب سے پہلے غالباً بیٹھے تھے، ایک روشنی کا عالم تھا، اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما، ہم ان کے پاس، تو تعلیم و تعلم کا ایسا معاملہ چلا کہ ہمیں نہ پتہ چلا کہ بالکل اندھیرا ہو گیا، اور بالکل معاملہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ تو اس پر ہمیں ایک بار ایک جھٹکا لگا کہ اب اندھیرا ہو چکا ہے، اسٹریٹ لائٹ والا تو سسٹم نہیں تھا، تو گویا ان کا دن تھا، ان کی رات تھی۔ اب جس طرح آج لائٹوں کی وجہ سے ہماری آدھی رات بھی دن ہوتا ہے، وہ پھر دن کو انسان سو رہا ہوتا ہے، تو ایک قدرت کو ہم نے ایک چیلنج کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک ایسا نظام تھا کہ اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہیں، مزے کی باتیں چل رہی ہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے، تو ہمیں لذت آ گئی، ہم نے اس بات کی پرواہ کو چھوڑ دیا کہ اب اندھیرے میں دور گھر تک کیسے جائیں گے۔ تو بیٹھے بیٹھے جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے، نبی علیہ السلام اٹھ کے تشریف فرما ہوئے، تو صحابہ کرام بھی اپنی جگہ چلے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ نبی علیہ السلام نے دعا دی۔ اب یہ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں جیسے جاتے ہیں اندھیرا ہے، نہیں پتہ چل رہا، تو یہ دونوں صحابہ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، چھڑی، کیونکہ اس وقت عصا ایک اپنا ان کا انداز تھا، اپنے پاس رکھتے تھے۔ 4 مہینے میں ہمارے دیہاتوں میں جتنی بھی تشکیلیں ہوئے ہیں تو کندھوں پہ چادری ہو یا پھر وہ ہاتھ میں لاٹھی ہو، وہ ضرور رکھتے ہیں، تو کسی بھی انداز کے ذریعے سے اپنے بچاؤ کی صورت یا جیسی اسٹائل ہو۔ تو دونوں صحابہ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی ہے، تو جیسے ہی دونوں صحابہ چلنے لگے، اب راستہ کچھ نہیں ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، تو ان میں سے ایک کی لائٹ اسٹریٹ لائٹ بن گئی اور وہ جلنے لگی، اور اپنا وہ ان کا راستہ جو اندھیرے بھرا تھا وہ روشن بھرا ہو گیا۔ تو اس پر وہ چلنے لگے۔ اچھا دونوں صحابہ ہیں، دونوں کے پاس لاٹھیاں ہیں، جلی ایک کی ہے، آن ایک کی ہوئی ہے۔ تو اب ایک ایسا راستہ، کیونکہ ان کے گھر کا انداز یہ تھا کہ 1-2 گلیاں تو ایسے تھی کہ جہاں تک ان کا دونوں کا راستہ ایک تھا، اب انہوں نے تقسیم ہونا تھا، 2 گلیاں موڑنی تھی۔ اب صحابی وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اس کی جل رہی ہے، میری نہیں جل رہی، میں کیا کروں گا؟ تو یہ جلنے والے صحابی جن کا معاملہ تھا، یہ جیسے یہاں پہ گزرتے ہیں، میں جیسے ہی مڑا تو میری بھی آن ہو گئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک گویا یہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں ظاہر ہوئی ہے، تو یہ کرامت ہم اسے کہہ دیتے ہیں۔ اچھا اس سے ایک بات سمجھ آئیے، جو بندہ اللہ رب العزت کی خاطر قربانی سہتا ہے، موجودہ وقت اسے دین کی خاطر اس انداز سے دینا پڑ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا آنے والا وقت تھوڑا تکلیف دے ہوگا، تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے گزارتے ہیں۔ تو گویا اس وقت انہوں نے صرف ذہن کو یہ راضی کیا کہ ہاں میں اللہ کے لیے تکلیف سہنے کے لیے راضی ہوں، تو پھر ہوا کیا؟ وہ تکلیف جو سوچی تھی، چاہی تھی، وہ ہوئی نہیں ہے۔ جیسے 313 کو پتہ تھا، گویا کافر کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں ہے، صحابہ کرام غزوہ بدر یہ جنگ نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ اپنے آپ کو گویا خودکشی کے معاملے میں ڈالنا ہے۔ وہ اگر کفار کو دیکھو تو تعداد میں ٹرپل ٹائم ہم سے پلس ہے، ہم 300 کے قریب ہیں، وہ 1000 کے قریب ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس سب کچھ ہے۔ قرآن نے بتایا ہے وریاء الناس بطرن وریاء الناس، اتراتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے آئے ہیں، گویا ان کو جنگ سے پہلے ہی پتا تھا کہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے جیتنا ہے۔ اس انداز کا دنیاوی ذرائع کے لحاظ سے نتیجہ واضح تھا،
لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی خاطر وہ مرے تھے, مرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا, تو اللہ رب العزت نے مر کر بھی ہمارے ذہنوں میں ان کو زندہ رکھ دیا, اور نسلیں تک آج ان کی گواہی دیتی ہیں. جب ہمارا 7واں سال فیصل آباد میں تھا تو سردیوں میں رات 12 تک بھی ہماری کلاسز چلی جاتی تھیں. تو اس وقت جیسے ہی اسماء اصحاب بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حدیث پاک میں وہ صحابہ کرام کے نام جو بدری صحابہ ہیں, تو وہ حدیث پاک آئی تو ہمارے ساتھی میں سے ایک نے پڑھی, تو مکمل جب یہ نام پورے ہوئے تو ساجی نے ہمیں روک دیا, بچے 1 منٹ صبر کرو. جی ساجی کیا معاملہ؟ فرمایا یہ حدیث پاک ایسی بابرکت ہے کہ ان کے نام بھی اتنے بابرکت ہیں کہ نہ صرف وہ جب مانگتے تھے اللہ رب العزت سے دعا قبول کرتے تھے, آج ہم بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو فلہذا ہاتھ اٹھاؤ, سبق روک دیا گیا تھا. تو 200 کے قریب طلب آنے, جو ایک چھت کے نیچے تقریباً پاکستان کا کوئی ضلع نہیں ہوگا جو افراد وہاں پہ نہ بیٹھے ہوں ایک ہی اللہ کے لیے, تو وہاں پہ ہم نے الحمدللہ ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کے ساتھ نے فرمایا کہ اب چلو. اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے لیے زندگی میں عالم بننے کا 7واں سال ایک مرتبہ آیا. مشکات شریف کی کتاب وہ ہم نے ایک مرتبہ پڑھی. وہ جو ساجی جو روکنے والے تھے وہ تو ہر سال کراتے ہوں گے, گویا یہ ہر سال کی دعا کے اندر داخل تھے, تو ان کی یہ برکت ہے. تو گویا انہوں نے جب وہ راضی ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہوا کچھ نہیں ہے, بدر کے میدان میں فرشتے اتر کے اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی ہے. اس انداز سے ان کی مدد. جنید جمشید نے جب کہا تھا نا اپنے بیان میں کہ میں سٹیج پر آتا تھا گانوں کی وجہ سے, اب میرا اللہ نے دل بدلا ہے تو اب وہ سٹیج تو مجھ سے گیا, تو اللہ نے دوبارہ مجھے نعت کے ذریعے سے وہی سٹیج وہی مائک عطا کر دیا. اور میں نے مال کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے کمانے کا ذریعہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت, کیونکہ میرا گانے کا سٹائل تھا, ایک گانے پہ میں کتنے لاکھوں کروڑوں کا ایگریمنٹ کر لیتا تھا, گاتا تھا آتا تھا. اب گاتا نہیں ہوں تو پھر آتا ہی نہیں ہے پیسہ, تو میں نے سوچا کہ اب غربت کی زندگی ہے, چلو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے گے. دوبارہ اللہ رب العزت نے مجھے کپڑے کا کاروبار اور اس میں کامیابی, اب اس کا کلیکشن ہے, وہ ایک برانڈ ہے اور عالمی سطح پہ JJ کے نام سے اس انداز سے خوبصورت چلا. پھر اس کے بعد کہا کہ میری شہرت تھی گانوں کی وجہ سے, اب تو کھاتا ختم. تو اب اللہ رب العزت نے اسے علماء میں مشہور کر دیا تھا. یہ وہ ہستی ہے جب اللہ نے اپنے پاس سے لیا ہے, پاکستان کی آرمی ہو, نیوی ہو, ایئر فورس ہو, انہوں نے تو پروٹوکول اس کی باڈی کو دیا ہی دیا. علماء علیحدہ اس کے لیے رو رہے تھے. گویا ایک ایسا جنازہ کہ کتنے ایک غیر عالم دین کے جنازے پر کتنے علماء کو ہم نے اشک بار دیکھا تھا. تو کیا ہے, اللہ رب العزت ڈائریکٹ ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا عجیب کام, تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہو تو اس کا نام قدرت ہے. یہی کام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہو. اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا, یا اللہ یہ عصا ہے. بہت سارے فائدے گنوائے, تو اس پر اللہ رب العزت, اور یہی عصا تھا دوبارہ یہ اس انداز سے اژدہا بن گیا کہ فرعون کے بہت بڑے محل کو اتنا بڑا لقمہ اپنے منہ کے اندر, گویا وہ اگر چاہتا تو یوں چبا لیتا. وہی عصا ہے وہی. اور اللہ رب العزت نے ان کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا یہ بھی کہ ان کا جو ہاتھ ہے یہ بغل میں ڈالتے تھے اور دوبارہ باہر نکالتے تھے تو سورج سے زیادہ یہ روشن بھرا ہو جاتا تھا. تو یہ ان کے معجزات تھے انبیاء علیہ السلام. تو کرامت میں نے آپ کو بتا دی, صحابہ کی لاٹھیاں بھی وہ چارج ہو گئی تھی. اور اسی طرح یہی کام عجیب اگر کافر کے ہاتھ میں ہو تو ہم اسے استدراج کہتے ہیں, گویا کسی کو ڈھیل دینا. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاں کوئی نورانیت کا معاملہ ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اسے ڈھیل دیا ہے, حق بھی واضح کرا دیا ہے, علماء کی دعوت بھی پہنچا دی ہے, اور ساتھ اختیار بھی رکھا ہے تاکہ ایک سے اختیار کا کل قیامت دن سوال ہو. تو یہ ان کا استدراج بنتا ہے. وہ جھوٹے دعوے دار نبوت میں سے ایک بندہ آتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, ایک عورت اس کے پاس آتی ہے کہ حضرت جی آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں, ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے دوسرے سے نہیں. تو اس نے دم کیا تو وہ دوسری آنکھ سے جو دیکھ سکتا تھا وہ بھی دیکھنا بند کر گیا. تو یہ ان کا استدراج ہے. تو اب معجزے کو ہم نے کہا کہ عاجز کر دینا, اس کی وجہ تو بتا دیا. اب اس کے نام کی کیا وجہ ہے, اسی وجہ سے ہم اس معجزے کو معجزہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو معاملہ ہے ایک اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ گویا جو سامنے والا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے, وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ معجزات بہت سارے ٹچ ہیں. انبیاء آقا علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے بھی بہت سارے عجیب کام ہوئے ہیں, آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد بھی عجیب کام ہوئے ہیں. آقا کی تشریف آوری سے پہلے جو عجیب کام ہوئے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ارحاسات سواد سے, اور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد جو کام مبارک ہوئے ہیں ان کو ہم معجزات کہتے ہیں. اب ارحاسات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک بحیرہ ساوا بہت بڑا سمندر تھا, وہ بھی خشک ہو گیا, اور اسی کے ساتھ ایک بہت سارے اور ایک آگ تھی,
آگ جلانے والوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اگر یہ آگ جلے گی تو زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، اور اگر یہ آگ بجھ گئی تو زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے اس آگ کے بجھنے سے۔ 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی۔ تو آقا علیہ السلام جیسے تشریف لاتے ہیں، وہ ہزاروں سالوں کی، کتنے لاکھوں افرادوں کی، بہت سارے لاکھوں کے پیسوں کی محنت سے جلی ہوئی آگ اچانک بجھ جاتی ہے، اور زمین و آسمان بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہی مثال ہے، اب ان کا نظریہ غلط تھا، وگرنہ زمین و آسمان تو نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اب ہر ایک بندہ آگ تو اس وجہ سے جلا رہا تھا کہ اگر یہ جلتی ہے زمین و آسمان چلتا ہے، اگر وہ نہیں چلے گی تو یہ چلے گا نہیں، اور یہ غلط فہمی کی بنیاد میں تھا۔ اور جب ایک دو ساتھیوں سے یوں بات ہوئی نا، کہ جب میں نے ان کو کہا کہ یار تمہاری شادی جو ہے یہ شادی سادی ہونی چاہیے، کہنے لگا نہیں برادری ہے وہ ناراض ہو جائے گی، اور اتنا خرچہ کر رکھے اور پھر بعد میں باتیں ہوں گے، یہ وہ جو گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں ہماری برادری میں، وہ سارے کا سارا بھاشن چلانے لگے۔ تو اس وقت مجھے یہی بات یاد آئی، میں نے کہا دیکھو صحیح، لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر آگ بجھ جائے گی تو پھر اس پر زمین آسمان ٹوٹ جائے گا، حالانکہ نظریات میں غلطی تھی، اعمال میں غلطی کچھ بھی نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں ٹوٹا۔ یہی کام یہاں پہ بھی ہے کہ برادری ناراض ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وقتی طور پہ ایک جھٹکا لگتا ہے، وگرنہ سارا معاملہ پھر بھی درست ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے یہی کہا، ابتدا میں نے اسے کہا، میں نے کہا شادی کرو، کہا نہیں یہ وہ، چلو میں نے کہا کر لو۔ پھر اس کے بعد وہی منہ تھا، کہا یار علی تمہاری بات ٹھیک تھی کہ یہاں پہ لاکھوں کا خرچہ کر کے بھی ہم اپنے مہمانوں کو اپنے گھر میں بلوا کے ناراض کرواتے ہیں، یہی بات میں گرے ہوتے ہیں، یار ایمہ کو منہ نہیں لایا، ایمہ نے ڈٹھا نہیں، ایمہ نے کوئی پوچھا نہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اور پھر سنت کے مطابق شادی دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ تو یہ کہ خرچے نہیں ہوئے، اور لوگوں کو سنبھالنا، دقت کرانا، اور کتنے معاملات ہیں وہ بھی ان سے بھی بچ گئے۔ اور حدیث پاک میں جیسے آتا ہے نا، جب ایک معاملے پر کرنے پر لوگ خوش ہوتے ہوں، نہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہو، تو اس وقت انسان اللہ کی پرواہ کر لے اور لوگوں کی پرواہ کو چھوڑ دے تو اللہ رب العزت اس سے پھر لوگوں کے فتنے سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر اس معاملے میں اللہ کی بات کو چھوڑ کر مخلوق کی بات کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کا دل نہ دکھتا ہے، یہ وہ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسا دنیاوی بندہ کہ جس نے لاکھوں کی شادی کی ہے، ہمارے سامنے ہیں مثالیں، کئی شادیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے 6-6 7-7 لاکھ کا دولہن کی ایک رات کا جوڑا خریدا ہے۔ ابھی الزامات قربانی کے موقع پر ہوتی ہیں کہ 1000 پتا بکرا چکیتا بھائی کوئی غریب تھی بچی یا کوئی کھاتا چکروا، 10 لاکھ کا اپنا سوٹ نظر نہیں آتا، جو کہ وہ عجیب بھی بات ہے، وہاں پہ بنتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور ایک ایسا سوٹ ہے تو دوبارہ وہ پہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی ایک ایسے انداز سے خرچہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو ارادات ہیں وہ بہت سارے تھے، تو اسی کے ساتھ ایک خواب دیکھا جاتا ہے، اور خواب بھی جو کیسر و کسریٰ کا بڑا تھا وہ دیکھتا ہے کہ ایک عربی نسل کے زبردست قسم کے صحت مند اونٹ گھوڑوں کو ہنکاتے اور بھگاتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اونٹ غالب آ جاتے ہیں، گھوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی بات ہم نے اپنی سیرت کورس کے اندر بھی کی تھی۔ تو یہاں پہ چونکہ وہ ایک بڑے نے دیکھا تھا خواب، تو بادشاہ نے ایک بہت بڑے عالم، اس کا نام ایک عبد المسیح، اس کو بلوایا، کہا کہ عالم دین کو بلاؤ، یہ خواب کا ہمیں ذرا ترجمہ سمجھائے، تعبیر بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس پر وہ عالم دین کو بلایا جاتا ہے۔ اس وقت عیسائیت ایسے تھی جس طرح کہ آج مسلمانیت حق پر ہے، کیونکہ ہر دور میں آقا علیہ السلام، ہر دور میں اپنے نبی کی بات سچی، ہر دور میں ایک کتاب سچی۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام چلے جا چکے تھے، ان کے پچھلے آنے والے جو ان کے فالوور تھے اسی کتاب کو لے کر چل رہے تھے۔ تو بادشاہ نے یہاں پہ عبد المسیح کو بلایا اور اس کو کہا کہ ذرا مجھے خواب کا مطلب بتاؤ۔ تو اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کے جو حکمران بھی تھے مسئلے کے حل کے لیے علماء کو بلاتے تھے۔ اس لیے بہتر بات یہ کہ وقت کی حکومت اگر علماء کو لے کر چلے گی تو معاملہ بنے گا، اس لیے علماء کو ہر معاملے میں آگے رکھنا چاہیے، پیچھے نہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، امام نماز میں آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں، اور مقتدی امام کے آگے تو آگے، ساتھ بھی برداشت نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی، گویا ایسے جیسے ساتھ گھر میں سویا ہوا ہے وہ بندہ ایک ہے۔ کیوں؟ امام کی شان یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اقتدا کی جائے، اور وہ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر اور دوسری بات ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مقتدی امام سے آگے ہوتا ہے، جسے ہم جنازہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت جب انسان مر چکا ہوتا ہے نا، تب وہ آگے آتا ہے، وگرنہ پیچھے۔ اور اگر زندہ معاشرہ علماء کی عظمت کو بھلا کر پیچھے رکھ دینا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان مر چکا ہے، ایمان کی فکر ہے۔ تو یہاں پہ وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں عبد المسیح، اگر آپ مناسب سمجھو تو میں ایک بہتر کوئی اور وہاں پہ دیکھ لوں، ایک عالم دین ہے، وہ میرے ماموں جان ہے، ان کا نام ستی ہے، اور چونکہ آپ کا خواب بڑا ہیوی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور ان سے پوچھ لیتا ہوں، کہا مجھے مسئلے کا حل چاہیے، آپ بتا دو تو بہتر ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر اس سے آگے وہ بتا دے تو بہتر ہے۔ کہا بالکل آپ جا سکتے ہیں، چلے گئے۔
تو وہاں پہ ستی وہ بھی عیسائی تھے، عالم دین تھے، بزرگ تھے اللہ والے اس وقت کے تھے، تو اس وقت بالکل اپنے بس وہ آخری آہیں بھر رہے تھے اللہ کو جان دینے کے لیے. یہ بھاگتا بھاگتا عبد المسیح بھانجا ماں ستی کے پاس پہنچ گیا. تو ستی کہتے ہیں اے عبد المسیح کیوں آئے ہو؟ خواب دیکھا ہے کہ وہ اونٹ گھوڑوں کو کیوں بھگاتے جا رہے ہیں، یا پوچھنے آئے ہو کہ وہ آتش کدہ فارس کیوں بجھ چکا ہے، یا پوچھنے آئے ہو کہ وہ 14 کنگرے کیوں گر چکے ہیں، یا پوچھنے آئے ہو کہ بحیرہ ساوا کیوں ایک خشک ہو چکا ہے. سنو آخر زمان پیدا ہونے والے. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کا وقت، علاقہ، انداز سب کچھ بتا دیا گیا تھا. ایک جو طبع نامی شخص تھا، بادشاہ تھا، کتنے سو سال پہلے اپنے علماء کو ساتھ لے کر ایک سفر پہ نکلتا ہے. سفر کرتے 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 وہ جو مدینہ، پرانا نام اس کا یثرب تھا، ابھی نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، تو یہاں پہ آ کے تھوڑا ان کا اسٹیشن ہوتا ہے، رک جاتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے جب رکتے ہیں نا، تو جب بادشاہ نے کھانا پینا سب کچھ، رہائش آسانی سب کچھ ہو گیا، اب جسم کی تھکاوٹ ختم ہو گئی کہ اب ذرا چلتے ہیں. تو علماء نے جب یہ دیکھا، سارا منظر دیکھا، یہ باغات، یہ جو سارے درخت دیکھے، زمین دیکھا، مکمل وہ جو چیز اپنی تورات انجیل میں پڑھ رکھی تھی وہ عملی طور پہ یہاں پہ ہمیں دکھنے لگی. تو اب وہ بادشاہ نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں. علماء سے کہا کہ حضرت جی آپ سے ایک بات ہے، اجازت ہو تو؟ جی. بادشاہ سلامت. ہم اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک جو آخر الزمان نبی علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے نا، ان کی رنگت، ان کی صورت، ان کے بال، ان کے انداز، ان کا کردار، ان کا مزاج، سب کچھ بتایا گیا نا، وہاں پہ ان کا علاقہ بھی بتایا گیا. یہ تمام تر ہمیں جو علاقہ ہے ہمیں ہماری تورات زبور انجیل بتا رہی ہے. اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پہ رک جائیں. اب مانگا علماء نے اپنی شان سے ہے، تو چونکہ دینے والا بادشاہ ہے تو اس نے اپنی شان سے دیا، تو ان کو یہاں پہ ٹھہرایا، گھر بنوائے اور مکمل اپنی شان و شوکت کے مطابق یہاں پہ ٹھہروا دیا، اور کہا کہ تم یہاں پہ رکو. اور تقریباً 200 علماء کا گھر تھا وہاں پہ، وہ گھر بنوایا گیا، مکمل شہر آباد کروایا گیا. اور اس کے ساتھ ایک گھر بنوایا گیا. کہا بادشاہ سلام ہم تعداد میں اتنے ہیں، ایک گھر آپ نے اضافی بنوایا، ایک اس کے لیے. کہا جس کے لیے رہ رہے ہو اس کا بھی تو میں نے گھر بنوا دیا تھا. اور پھر کہا کہ یہ گھر بنا ہوا ہے، اور اگر تمہارے زمانے میں نبی علیہ السلام آ جائے نا، ان کو میرے سلام بھی پیش کرنا، ان کو میری محبت بھی پیش کرنا، اور کہنا کہ میری بہت چاہت تھی اگر آپ میرے زمانے میں آ جاتے تو میں ضرور آپ کا بوسہ لیتا، میں آپ پہ ایمان لاتا، اور آپ کی ہر وہ بات جو پوری ہوتی میں پوری کرنے کی کوشش کرتا. یہ ان کا گھر بنایا گیا. تو پھر یہ نسل در نسل گزرتا ہے، معاملہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک، ولادت باسعادت. مکے میں ایک یہودی ہے، تاجر ہے، آیا ہوا ہے. کہا آج کی رات یوں دیکھ رہا ہے، سارا انداز مزاج. کہا آج کوئی پیدائش ہوئی ہے؟ کہا تو یہودی ہے، مکے میں آیا ہے، بزنس کرنے آیا، کر چل اور جا، اپنا فائدہ لے، چلا جا گھر کو. کہا نہیں مجھے بتاؤ کسی بندے کی آج بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں. تو پھر پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ وہاں پہ گیا. جیسے ہی وہاں پہ جاتا ہے، چونکہ ایک بچہ ہوتا ہے نو مولود، تو اسے اٹھایا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، یہ سینے سے لگایا جاتا ہے. یہ اٹھا کے ان کو ایسے لٹتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک پیٹھ مبارک کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ محمد رسول اللہ کی، محمد رسول اللہ، یہ ایک سطر لکھی ہوئی تھی. یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سطر لکھی ہے. تو وہاں ادھر ہی کہا کہ یہودیت کے لیے آج کا معاملہ ختم، کہ ان سے نبوت اللہ رب العزت لے کے بنی اسماعیلیوں میں شروع کر دیا. تو یہ اب گویا ایک ایسا انداز ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان ابھی آئے نہیں ہے، کہ تبصرے پہلے ہی. اور اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر جی ہم نے آپ کے جو معاملات ہیں یہ بڑھا رکھے ہیں. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کے ایسے معاملات جو ارحاسات کہلاتے ہیں آقا علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے پہلے. تو وہ جو بات طبع نے اپنا سارے گھر بنوائے تھے، تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی پیدائش 53 سال مکے میں، تکلیف کی بنیاد. پھر اس کے بعد ہجرت. اب ہجرت کی بنیاد پہ وہ سارے کے سارے بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سارے کے سارے نکل آتے ہیں باہر کہ آج نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ نبی علیہ السلام ہیں جو دور سے تشریف لائے ہیں، ہم آپ کی مکمل بات مانیں گے. سارے کے سارے بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، نبی علیہ السلام کے ویلکم کے لیے نکلے ہوں. تو جیسے ہی دیکھا ابو بکر صدیق بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، کافی تکلیفوں کا سامنا کر کے آگے السلام یہاں پہ پہنچتے ہیں. تو یہاں پر ہر ایک بندے کی چاہت تھی کہ یہ میرے گھر میں نبی علیہ السلام آج آ کر ہماری مہمانی کی شرف بخشے ہمیں. تو نبی علیہ السلام کو ہر ایک نے آفر کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دع، اسے چھوڑ دو، اس اونٹنی کو اور اس کی مہار کو. فإنها مأمورة من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں مناسب اللہ رب العزت سمجھے گا اس اونٹنی کو وہاں پہ بٹھائے گا. تو یہ اونٹنی آتی جاتی ہلتی ہوئی، ہر ایک نگاہ دیکھ رہی ہے اب یہ کس کے گھر پہ آ کے رکتی ہے.
تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے گھر پہ آ کر یوں رک جاتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اس لیے اسے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میزبان رسول. اور یہ آپ کو پتہ ہے گھر کون سا تھا؟ یہ وہی گھر تھا جو طبا نے بنوایا تھا کتنا عرصہ پہلے. تو گویا وہ کہتے ہیں نا کہ گویا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان، حضرت رسول اللہ مہمان اور ابو ایوب انصاری میزبان نہیں ہے، اس کا الٹ ہے، نبی علیہ السلام میزبان ہے. کیوں؟ یہ گھر ان کے لیے بنوایا گیا تھا اور نہیں کہتا اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو عطا فرما دیا تھا. یہ ان گھر کی شان. اور پھر جو اخلاص سے کام ہو نا تو جو جس کا حق ہوتا ہے اللہ پہنچاتا ہے. کتنا عرصہ پہلے شاہد طبا نے بنوایا تھا، لیکن چونکہ حق ہے، لیکن چونکہ اخلاص ہے تو نسلوں کا فاصلہ ہے. حکم اللہ کا تھا، رکنا وہاں پہ. تو جب بات اللہ کے لیے ہو نا اور بیچ اللہ کے لیے رکھا جائے تو پھر دارالعلوم دیوبند ہو، ابتدا درخت کے پتوں سے نیچے ہو، ایک شاگرد ہو، ایک استاد ہو نا، پھر وہ پورے بر اعظم میں جا کر دین کا کام کھلاتے ہیں. کیوں؟ اخلاص ہے. اخلاص کام کی تعداد کو نہیں دیکھتا، کام کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، اور حیثیت تعداد خود بنا دیتی ہے. اس انداز سے پھر کام کیا جاتا ہے. آگے معجزہ اور سحر، جادو، اس میں بڑا فرق ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں پرفارم کیا جائے، حقیقت بھری حالت کو کہتے ہیں، اور جادو جھوٹ کو کہتے ہیں. آنکھوں پر اثر کو کہتے ہیں، اصل میں اس کام کو نہیں کہتے. اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے مقابلے میں جادوگر بھی آئے ہوئے ہیں. تو وہ رسیوں کو اس انداز سے ہلا رہے تھے، لوگوں کو یہ دکھ رہا تھا کہ جیسے وہ سانپ پر بچھو ہیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے. آنکھوں پر ایک پٹی سی چڑھ گئی تھی جس کی بنیاد پہ، غلط فہمی کی بنیاد پہ سمجھا یوں جا رہا تھا کہ وہ جادو ہے اور وہ اصل میں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اصل میں نہیں ہو رہا تھا. لیکن جہاں پر معجزے کی بات ہوتی ہے، معجزہ اصل ہوتا ہے. جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے ایز اٹ از وہ ویسے ہوتا ہے. اب جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، ہماری اس وقت کے افراد کی آنکھوں پر پٹی نہیں تھی، حقیقت میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور وہ 2 انداز میں ہو. صحابہ کہتے ہیں اس انداز سے 2 حساب میں 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا کہ درمیان میں جو ہیرا پہاڑ ہے نا، یہ ہمیں ایک پہاڑ کے ایک طرف ہمیں چاند کا ایک حصہ اور دوسرا حصہ دوسری جانب دکھ رہا تھا. اتنے انداز سے واضح طور پہ اللہ رب العزت نے دکھایا تھا. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا انداز ہے. تو ایک معجزے اور سحر میں فرق ہوتا ہے. اب ذرا آتے ہیں آقا علیہ السلام کے مزید معجزات کی طرف. شک صدر آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک جو کھلنا، یہ تعداد میں 4 مرتبہ ہوا ہے. اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جب حضرت حلیمہ کے پاس ہیں 4 سال کی عمر میں، دوبارہ 10 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کو عطائے نبوت کے موقع پر، پھر آقا علیہ السلام جب وہ معراج شریف کا سفر ہوتا ہے اس موقع پر. یہ 4 مرتبہ. ان میں جو پہلی مرتبہ ہوا ہے حضرت انس، مسلم شریف کی روایت کے مطابق، یہاں پہ نبی علیہ السلام ایک بچے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان میں کھیلتے کھیلتے اچانک 2 افراد آتے ہیں. خوبصورت شکل ہے، سفید لباس ہے، سونے کا یوں تشت لیا ہوا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کے قریب آتے ہیں اور اشارہ کرتے ہوئے یہ جیسے ایک بندہ کنفرم کر رہا ہو کہ ہمارا مقصد ٹارگٹ یہ ہے. تو ان بچوں کو ہٹایا، نبی علیہ السلام کو قریب کیا. بچے ہیں 10 سال کا، 4 سال کا سورہ عمر ہے. تو پھر اس کے بعد ان کو لٹا دیا اور یوں ان کے جس سینے مبارک پہ ہاتھ پھیرا. آقا علیہ السلام کا سینہ 2 حصوں میں تقسیم. پھر اس کے بعد وہاں سے دل نکالتے ہیں، دل کے ساتھ چھوٹی سی کالے رنگ کی چیز ٹچ تھی، اسے نکال کے یوں پھینکا، کہا یہ شیطانی اثر ہے، اسے نکالنا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا وہ تشت، اور وہ سونے کا تھا، اور اس میں نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو دھوتے ہیں. پھر وہ نکال کے آقا علیہ السلام کے سینے میں ٹچ کر کے یوں ہاتھ پھیرتے ہیں، ایسے جیسے وہ سینہ کھلا ہی نہ ہو. اور دوبارہ ویسے کوئی جس طرح ہمارا آپریشن ہوتا ہے، پھر وہ سٹیچز ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کھلتے ہیں، بعد میں نشان ضرور رہ جاتا ہے، لیکن اس انداز کا کچھ بھی طریقہ کار نہیں. تو اس انداز میں جو بچے تھے وہ حیرت زدہ، نبی علیہ السلام خود ایک پریشانی کا عالم. تو چند ایک بچے حضرت دائی حلیمہ کے پاس دوڑتے ہیں، وہاں پہ کہا تمہارے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ. تو دوڑتی ہوئی بالکل آتی ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو وہ بالکل ہکی بکی کھڑے ہیں، پریشان اور ایسے ہی ایک پریشانی کے عالم ہے. تو یہاں پر نبی علیہ السلام کو دیکھا جاتا ہے. تو حضرت انس یہ ضرور فرماتے ہیں کہ میں ان کے سینہ مبارک پہ ایک بالکل ہلکا سا خوبصورت اور پیارا سا یوں اثر محسوس کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں یہ سینہ مبارک کھلا ضرور تھا، ایک پیارا سا اثر باقی ہے. تو وہاں پہ ایک یہ شک صدر ہو جاتا ہے. تو گویا آج کے دور میں جس طرح کہتے ہیں نا اوپن ہارٹ سرجری، یہ چائنا والوں نے معاملہ نکالا کہ دل ہے اور دل کو یوں کاٹا جاتا ہے اور باہر نکالا جاتا ہے. تو گویا دل سے، جسم سے دل جدا ہے،
چونکہ دل کے ہونے کو زندگی کہتے ہیں، اور دل پمپ کرنا چھوڑ جائے تو زندگی ختم، بلڈ کی سرکولیشن جب ختم ہو جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہارٹ مبارک کو نکالا گیا تھا، تو دوبارہ مکمل دھو کر پھر اس کے بعد لگایا گیا تھا. اور آج کی اسے نام اوپن ہارٹ سرجری کے نام سے دیا گیا ہے. تو اب گویا آج کے افراد یہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا یہ کارنامہ، ہمارا ایک معجزہ ہے. کیوں؟ ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے. کہا جس کام کو تم نے آج کیا ہے نا وہ مسلمانوں میں فلسفہ کتنے عرصہ پہلے کا ہو چکا ہے، اور ایک نہیں تعداد میں 4-5 مرتبہ ہو چکا ہے. یہ ایک کمال کی صورت تھی. اب یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات اٹھائی جاتی ہے کہ یہ ایک سونے کا تشت تھا، تو سونا تو حرام ہے، سونے کا استعمال تو صحیح نہیں ہے، تو یہ کیوں تھا؟ بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ استعمال انسانوں کے لیے منع ہے، وہ فرشتے لے کر آئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو استعمال فرمایا تھا. اور چونکہ فرشتوں کا حکم اور ہوتا ہے، ہمارے لیے حکم اور ہوتا ہے. اب جس طرح ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز ہو، روزہ زکوٰۃ ہو، ان کے اوپر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. اور دوسرا اس کا معاملہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس صورت کی ایک مستثنیت ہو کہ کیونکہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو نبی علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاتھ کے باہر ہیں. اب جیسے ہمارے نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے پیغمبر جی اگر آپ فرمائیں آپ چاہیں تو صرف آپ کی رضامندی اور جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ راضی تو بس بات ختم. اور یہی نکاح ہے. اور امت کے لیے بیک وقت یعنی ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں 4 نکاح ہیں. اور اس سے ہم بڑھ کے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیکھیں تو اس سے بھی بڑھ کے نکاح ہے. تو امتی اور اس معاملے میں فرق ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بتایا، ارشاد فرمایا کہ میں جس جگہ سے عطائے نبوت کے بعد چلتا تھا نا، مجھے پتھروں سے سلاموں کی آواز آتی تھی کہ پتھر میں مجھے سلام کرتے ہیں. وہ صحابہ کہتے ہیں نا کہ ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتہ، کہ ساعت الشجر کہ درختوں کا چلنا ہو، نطق الحجر یا پتھروں کا بولنا ہو، یا اسی طرح شق القمر یا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہو، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے نہیں کر دیا تھا. وہ جیسے ایک مشہور ہے نا، خطبہ حضرات سے سنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یوں کنکریاں ہاتھ میں لی ہیں، مٹھی میں بند کی ہیں اور ہاتھ کو پیچھے رکھا ہے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ پہ کلمہ پڑھ لوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ارشاد فرمایا اگر میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، اندازے لگتے رہتے ہیں، معاملے پھر درست بھی ہوا کرتے ہیں اندازوں کی بنیاد پہ، پیر کے ذریعے سے کام کرنا اور چلنا. اگر صحیح معاملوں پہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد ایسے ہی کھاتا خراب ہو جاتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ارشاد فرماتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے جب چاہا تو مجھے پتھروں سے مجھے سلام کرنے کی آواز آتی ہے. تو گویا مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت جابر فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ خود فرماتے ہیں اپنی نبوت کے بات کے معاملے پر گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام آتے ہی آتے ہیں. ایک بزرگ کا قصہ میں نے کہیں پڑھا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے مکہ میں کھڑے ہو کر اپنے ہی زمانے میں، قریب انہی کے ہمارے ہی زمانے کے کوئی بزرگ، تو کہا اے وہ پتھروں تمہیں قسم ہے کہ جس پتھر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو ذرا میرے قریب ہو جائے. کتنے پتھر قریب ہو گئے. وہ کہا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کی ہم نے زیارت کی ہوئی ہے، تو وہ ہم کو پرانے پتھر ہیں. تو جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر جان جائے پھر انسانی دل نہ جانے، تو پھر یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اے پیغمبر جی یہ آپ کو نہیں مانتے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے نہیں مانتے کہ آپ کا ان کے سامنے اظہار نبوت نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ یہ اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کو جانتے ہیں. اور یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، اے پیغمبر جی یہ آپ کو اپنے اولادوں سے بڑھ کے جانتے ہیں. یا اللہ پھر وجہ ضد ہے. ہر وقت کسی چیز کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ کبھی جہالت ہوتی ہے. عیسائیوں میں جہالت تھی اور دوسرے نمبر پہ یہودیوں میں ضد تھی. تو جن پر ضد ہونا اللہ رب العزت کا وہاں پہ غضب آتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 یہاں پہ سزائیں بتائے گئے ہیں. نمبر 1 گمراہ ہونا، نمبر 2 اللہ کا قہر و غضب اور عذاب آنا. جو ضدی قوم ہوتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، کیوں ہم تو جان چکے ہیں اب کیا چیز ہے. اور جو جاہل ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، جو اپنی مطلب یہ کہ سمجھ کی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہودیوں کے ہم تعداد کو دیکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے ہیں، 10-15 سے ہمیں زیادہ نہیں ملتی نبی علیہ السلام پر جو تعداد اسلام لائی ہے. یہ آتش پرست ہیں، شرک پسند ہیں. ان افراد میں عیسائیوں میں دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ افراد اسلام میں کنورٹ ہو کے مسلمانوں کے صحابہ بنے ہیں. 1.25 لاکھ کے صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے. ان میں جو ایک مشہور یہودیوں میں ایک عالم دین ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عجیب ان کا قصہ ہے، بہترین قسم کا. تو یہ عالم دین تھے
مکمل جانتے تھے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں باتیں بھی کی. جب چہرہ دیکھا نا رہ نہ سکے, کہا مجھے میری کتاب اجازت نہیں دیتی کہ اس شخصیت کو میں جھٹا رہا ہوں. تو اس پر نبی علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری قوم ہے, یہ چال بازی مزاج ہے. یہ گویا جیسے آج کا اسرائیل دیکھ لیں, یہ میرا تبصرہ ہے کہ اگر آج اسرائیل ختم ہو جائے نا دنیا میں جنگ ختم ہو جائے. یہ اس ہی کی طرف سے ساری دنیا میں 2 نمبری چال بازی مکہ لی ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق شہید کیا گیا ہے زہر کے ذریعے, اور نام اس کا زینب ہے, وہ عورت ہے اور مذہباً یہودی ہے. وہی ہمارے نبی علیہ السلام کی وہی دشمنی چلی آ رہی ہے. تو یہ ایک بنیاد ہے ضد کی. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آیا ہوں, تو اگر ڈائریکٹ آپ ان کو یہ ارشاد فرمائیں گے کہ عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے کر آئے, تم ایمان لے کر آؤ, تو بات بنے گی نہیں. تو کیا کیا جائے یا رسول اللہ؟ اس طرح ہے میں پردے میں چھپ جاتا ہوں, ان کو بلوائیے, پس پردہ میرا ان سے پوچھئے کہ عبداللہ کیسا ہے, پھر اس کے بعد جب یہ بات کرے نا پھر میری بات کرنا. نبی علیہ السلام کے سامنے یہودی قوم آ گئی. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ کہا ہمارے عالم دین ہے, بہتر ہے, عزت ہے, شریف والا ہے اور باعظمت ہے. کسی محفل میں بیٹھے تو چاہا جائے, سلام کرے تو جواب دیا جائے, رشتہ بھیجے تو دیا جائے, خیر والا ہے, خیروں کا بیٹا ہے. تو اس پر پردے سے ہٹ کر عبداللہ بن سلام نکلے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, میں پیغمبر پہ کلمہ لے اسلام لے کر آیا ہوں. تو ادھر ہی ایک ہی لمحے میں کہا یہ برا ہے, بروں کا بیٹا ہے, سلام کرے تو جواب نہ دیا جائے, رشتہ بھیجے تو رشتہ نہ اس کا قبول کیا جائے. اس انداز سے یہ قوم ہے. تو گویا اپنی شخصیت پرستی کی بنیاد پہ کسی کو اچھا اور برا کہنا. ہمارے یہاں کیا ہے, انصاف ہو, تعداد میں تھوڑا بھی تو ہم اس بندے کو لیں گے, اور اگر تعداد میں زیادہ ہے 2 نمبر ہے تو چھوڑ دیں گے. تو اب ان کا مزاج دیکھیے, یعنی قوم پرستی ہے, تعصب پرستی ہے. تو گویا کل تک وہ ہماری قوم کا تھا تو اچھا ہے, اور وہی بات ہے, وہی تم اس سے متاثر ہو, لیکن چونکہ اب وہ مسلمان ہو چکے تو ایک معاملہ خراب تم نے کر دیا. گویا اس کا خراب اور ٹھیک ہونا اس کی انصاف ہونا انصافی کی بنیاد پہ نہیں ہے, تمہاری چاہتوں کی بنیاد پہ ہے, اور تمہاری چاہتوں کو ہم اسلام نہیں کہتے, حق پرستی اور وہ کہتی ہے. نبی علیہ السلام کے سے اہل مکہ نے سوال کیا یا رسول اللہ, رسول ہو ذرا معجزہ دکھاؤ. سألوا رسول اللہ اہل مکہ, اہل مکہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. تو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت, کیونکہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا, یہ یاد رکھیے گا نبی کے ہاتھ پر تو ظاہر ہوتا ہے پر نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہی مرزا انجینئر کو ایک غلط فہمی کا بزرگ اگر یہ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا, ایسا کر سکتا تو ویسا کیوں نہیں, ایک جگہ پانی نکال لیا دوسری جگہ ایک کہاتا ہے قلت ہے تو وہاں پہ نہیں. یہی غلط فہمی کی بنیاد. بھائی اللہ رب العزت جب چاہے اللہ رب العزت اپنی قدرت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, کبھی اظہار کر دیں. اللہ رب العزت نبی کا معجزہ اپنے اختیار میں رکھتے ہیں, کبھی نبی کے ہاتھ میں ظاہر کر دیں. اور اللہ رب العزت ولی کی کرامت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, کبھی ظاہر کر دیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ولی کے اختیار میں ہو, ولی بھی کوئی اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے, وہ ایک عام سادہ بندہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں معرفت الہی کے سمندر اس کے سینے میں ضرور ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں الٹا, تو یہ ان کی شان ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا, نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالا. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے ذریعے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو کفار حیران ہو گئے. اب وہ چونکہ وہ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکے, کہنے لگے یہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہے. تو اس سے پھر پوچھا گیا کہ چلو تم پہ جادو ہے نا, جادو کا اثر تو قریب افراد پہ ہوتا ہے, تو باہر سے دور سے آنے والے افراد سے ذرا پوچھ لینا کیا انہوں نے بھی ایسا دیکھا تھا. تو بعد میں وہ انتظار میں تھے, ایک قافلہ آتا ہے, کیا ایسا ہوا تھا؟ کہا بالکل ہوا تھا, دیکھا ہم نے بھی تھا. تو یہ حقیقت بھرا معاملہ ہوا تھا. اور یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے, حضرت انس فرماتے ہیں, بخاری و مسلم دونوں کی روایت کے مطابق ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس انداز سے شک کمر ہوا تھا, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے ایک طرف الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ چکی ایک معجزے کے طور پر, اور اللہ رب العزت نے معجزے کا اظہار چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی صورت میں عطا فرمایا ہے. تو یہاں سے چند ایک افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا کل قیامت کے دن جب چاند 2 ٹکڑے ہوگا ٹوٹ جائے گا, یہ وہ مراد ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی آیت کے جو اگلی آیت ہے نا وہیں پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے دیکھا, پرکھا اور جانا اور اعراض کر کے پیچھے ہٹ گئے. اور یہ اگر قیامت کے بارے میں ہوتا نا تو لوگوں نے کہاں دیکھی ہے قیامت. ابھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی السلام کے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ, قیامت کب آئے گی؟ اخبرنی عن الساعۃ, مجھے قیامت بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ پوچھنے والا جانتا ہے نہ بتانے والا جانتا ہے. اس اندر اچھا نبی علیہ السلام کا یہاں پہ انداز دیکھیے کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے
نبی علیہ السلام سے پوچھا. حضرت عمر اس حدیث کو بڑی عجیب انداز سے بیان فرماتے ہیں. اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. یہ کتب حدیث کی بڑی مشہور کتاب حدیث ہے. تو انشاءاللہ مکمل اس کے اوپر کبھی بیان کریں گے, اس معنی اصلاحی بیان رکھیں گے, اس کی جو مسائل ہیں وہ کھولیں گے انشاءاللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصطلع علینا رجل, ہم میں ایک بندہ اچانک نازل ہوا. حالانکہ آنے کو عربی میں جا کہتے ہیں. حضرت عمر فرما رہے ہیں طلع ہم پہ نازل ہوا ہے, تو طلع ہم پہ طلوع ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مدینے کا بندہ ہوتا نا تو ہم اسے جان لیتے, اور اگر یہ دور کہیں سے آیا ہوا ہوتا تو اس کے اثر منہ پہ سفر کا اثر ہوتا ہے, گرد و غبار ہے یا بال کا پراگندہ ہونا ہے, کپڑوں کا خراب ہونا ہے, پسینے کا آنا, کیونکہ ایک ڈیمو جیسے سفر تو ہوتے نہیں تھے, تو دور سے آتا بندہ پرکھ لیا جاتا تھا. تو حضرت عمر اسی کشمکش میں بیٹھے ہیں کہ اگر مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے, اور اگر دور کا ہوتا تو ولا یرا علیہ اثر السفر, کہ اس کے اوپر اثر کے سفر کا کوئی اثرات بھی نہیں ہے. اسی کشمکش میں تھے کہ وہ ان کے بال کالے تھے, بڑے تھے, سفید ان کا لباس تھا, خوبصورت ان کی شکل تھی, اور ہمارے صحابہ کی مجلس کو چیرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ بیٹھے, اور ہمارے اندر آ کر بیٹھ گئے تو گھٹنوں سے گھٹنے نبی علیہ السلام کے ملا لیے, یا تو اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر یا نبی علیہ السلام کے ران مبارک پہ رکھ لیے. پھر اس کے بعد پوچھا, بہت سارے سوالات کیے. تو پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک طرف وہ سوال کرتا تھا کہ ہمیں اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام بتائیے. تو نبی علیہ السلام اسلام بتاتے, نماز, روزہ, حج, زکات. تو نبی علیہ السلام کو فرماتے عرض کرتے صدقت, آپ نے ٹھیک کہا ہے. تو ہم حیران ہو جاتے, پوچھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اسے نہیں پتا, صدقتا کہا ہے تو اس کا مطلب اسے پہلے سے پتا تھا, جو اگر پہلے سے پتا تھا تو پوچھتا کیوں ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ سوال اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان بتائیے. تو پھر اللہ رب العزت ایمان بتایا کہ یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت پہ, پیغمبروں پہ, کتابوں پہ, اور اسی طرح ملائکہ پر, اور اسی طرح تقدیر کے اوپر ایمان رکھ کا صدقہ کا. وہی بات, گویا ہر معاملہ ان کا عجیب تھا. تو پھر جب وہ چلے گئے تھے نا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا تھا, جانتے ہو کون تھے؟ کہا اصلا جانتے نہیں ہیں. کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل تھے, اتاکم تمہارے پاس آئے تھے, یعلمکم تمہیں سکھانے آئے تھے, دینکم تمہارا دین. تو گئے اس سے علماء کہتے ہیں کہ دین وہ ہے جو صحابہ والا ہو, صحابہ سے ہٹ کے دین کی شان نہیں بنتی. تو یہ ان کا انداز ہے, یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو وہاں پہ بھی اسی انداز کی بات تھی. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس انداز سے شک کمر کا معاملہ ہونا. تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو جہل پوچھتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی پیشانی گرد آلود کرنے آتے ہیں؟ یہ اس کی بکواس تھی, اس بات کی طرف اشارہ, گویا سجدہ کرنے آتے ہیں, نماز پڑھنے آتے ہیں. تو اپنی پیشانی کو خواب کے ساتھ اس نے تعبیر کیا. تو اسے اس کے باقی جو 2 نمبر یاد تھے کہاں آتے ہیں. کہا مجھے لات و منات و عزت کی قسم ہے, بتوں کے نام ہے, کہ اگر اس بار آئے تو میں اپنے ہی پیر سے نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ گردن کو میں نقصان پہنچاؤں گا اور وہیں پہ خاک آلود میں ملاؤں گا. تو وہاں پہ اس نے قسم کھا لی. یہاں سے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. تو جیسے نبی علیہ السلام تشریف فرما سجدے میں گئے تو اتنا بڑا پتھر بھی اٹھایا اور مارنے کی کوشش بھی کی. تو نبی علیہ السلام کے جیسے یہ قریب ہوتے ہیں ابو جہل, تو وہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا ابو جہل کو ڈراؤنا معاملہ چلایا گیا کہ ابو جہل پتھر بھی وہاں پہ پھینک دیتا ہے, اور یوں ڈر کے بڑا یہ ہڑبڑا کر پیچھے ہو گیا. تو لوگوں نے کہا تو نے تو اپنی قسم پوری کی تھی, قسم پوری کرنے کی قسم کھائی تھی, تو اب تو پورا کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا کہ میں نے اچانک دیکھا ہے جیسے میں اپنے اس غلط ارادے کی طرف دوڑا تھا تو نبی علیہ السلام اور میرے درمیان بہت بڑی خندق کھود دی گئی, اور اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ تھی اور ایک عجیب سا سما تھا, اور اگر میں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھاتا تو مجھے وہ آگ اور آگ کے جو شعلے ہیں وہ مجھے لپیٹ کھا جاتے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے آگ جلوائی تھی اور بہت سارے فرشتوں کو بھیج دیا تھا. اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا, ایک ایک اس کا حصہ, ایک ایک عضو, ایک ایک فرشتہ نوچ کر اسے برباد و تباہ کر کے رکھ دیتا, اسے نشان عبرت بنا دیتا. گویا بنا تو آپ بھی ہے لیکن اسٹائل الگ تھا کہ بچوں سے مار کھا کے اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا, تکبر والا تھا, جھکنے کو بھی پسند نہیں کرتا تھا. تو یہ ان کا معاملہ تھا. اب ایک اور معجزہ نبی علیہ السلام کا, ایک پیشن گوئی. ایک تو ہم نے ختم نبوت میں مرزا قادیانی کی پیشن گوئیاں پڑھی تھی نا, جو ٹھیک حوصلے پر مبنی تھی, بے وقوفی پر. اب نبی انبیاء کی شان دیکھیے, یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے. عدی بن حاتم ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, یہ اب عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے, ایک بندہ آتا ہے, یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے, بھوک کی عالم ہے, کافی تکلیف ہے. پھر وہ بھی آ کر چلا جاتا ہے. دوسرا بندہ آتا ہے, یا رسول اللہ راستے میں ڈاکہ زنی ہے, لوگ ڈاکو آ جاتے ہیں, ہمارے مال کو لے لیتے ہیں. یہ بھی آ کر چلا گیا. نبی علیہ السلام جو کے ساتھ عدی بن حاتم بیٹھے, یوں متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا, عدی اگر اللہ رب العزت نے تمہاری عمر رکھی نا
تم ایک زمانہ دیکھو گے، ہیرا جانتے ہو؟ ہیرا ایک علاقہ ہے جی آج کا وہ دور، فرمایا وہاں سے ایک حسن والی خوبصورت نوجوان عورت نکلے گی جہو جلال میں اپنے حسن کو لیے ہوئے اور مکمل مال سے لدی ہوئی، وہ اکیلی نکلے گی، کعبے میں آئے گی، مکے میں طواف کرے گی، اور اس راستے میں اسے اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، غصہ بالکل پرامن ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ادھی تمہاری اللہ رب العزت نے عمر رکھی نا، تم دیکھو گے کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبی میں پڑے ہوں گے اور یوں مسلمانوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ادھی اگر اس سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت نے تمہاری عمر رکھی تو پھر ایک تیسرا عالم دیکھو گے، یوں مسلمان درہم و دینار لے کے گھوم رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ زکوٰۃ کا حصہ ہے، میرے پاس بہت ہے لے لو، وہ کہے گا میرے پاس بھی بہت ہے، فقیر ملت و بقات ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم آتا ہے، گزر گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت نکلتی ہے ہیرا کے مقام سے اور طواف کرتی ہے، طواف بیت، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے حضرت عدی دیکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں اس قافلے میں بھی تھا کہ اس سفر میں وہ بھی تھی، تو پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں یہ عورت ہے، طواف کر رہی ہے، حسن والی بھی تھی، مال والی بھی تھی، لیکن اس سے اللہ کے ڈر کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتے دیکھ لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تمہاری عمر مزید بڑی ہوئی نا تو تم کیسر و کسرا کے خزانے بھی دیکھ لو گے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ عدی نے کہا کہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے، کیسر و کسرا کے خزانے تھے، یوں سادی سی مسجد نبوی ہے اور لٹے ہوئے ہیں، اور ایک ایک غریب صحابی بھی آ رہے ہیں اور ان کو ان کا حصہ بھی دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی 3 بڑی باتیں تھیں، تو میں نے وہ طواف بھی دیکھ لیا ہے، میں نے وہ کیسر و کسرا کے خزانے، کیسر و کسرا کی حیثیت کو آج سمجھنے کے لیے ہم ایسے کہیں جیسے آج کا یورپ، جیسے آج کا فرانس مالی حساب سے، جیسے آج کا امریکہ و اسرائیل روب و دبدبہ ہو یا اسی کے ساتھ مال کا معاملہ ہو، تو جیسے غرور و تکبر ہو، تو اس کو ناک اس کی آلود کرنا تو بڑا مشکل ایک معاملہ ہوتا ہے ایمان کے بغیر۔ تو یہ، اور حضرت عدی نے فرمایا اگر میری زندگی رہی تو پھر میں خود دیکھ لوں گا، وگرنہ پیغمبر کا فرمان ضرور پورا ہوگا اور تم آگے جا کر دیکھو گے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا معاملہ تھا کہ لوگ درہم و دینار کو لے کر پھر رہے ہوں گے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ آئندہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے، اور وہ زمانہ حضرت عبدالعزیز ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ہوا تھا۔ علماء لکھتے ہیں ان کی حکومت کا ایک عجیب ہی معاملہ تھا کہ ایک حکومت کی قاری نے بہت بڑے اسی وقت کی گاڑیوں میں، اپنے سادہ زمانے کے اس وقت کی جو ریڈیو اور گاڑیاں تھیں، اس میں مال و دولت کو لے کر شہر کے ایک دروازے سے اندر انٹر ہو کر آواز لگاتے تھے، ہے کوئی غریب کہ جس کی فریاد رسی کی جائے، ہے کوئی ایسا باپ کہ جو چاہے کہ اپنی بیٹی کا وہ نکاح کرانا چاہے اور اس کے پاس مال نہ ہو، ہے کوئی ایسا بھوکا کہ جس کا پیٹ خالی ہو اور اسے کچھ کھانے کو چاہیے، اگر چاہیے تو ہم ان کو دیں۔ ایک سے وہ شہر کے اندر سے باہر نکل جاتا تھا، کوئی آواز لگانے والا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام ہے، جب بھی یہ چلایا جائے گا اللہ رب العزت امن ہی امن کر دیں گے۔ اس انداز سے معاملے اگر چلائے جائیں تو کتنا فائدے ہی فائدے ہوں گے، ہماری دنیا بنے گی، ہماری آخرت بنے گی۔ یہ میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فیصل آباد رہتے ہیں تو فرماتے ہیں میں اپنے اندازے سے تاجر کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں، صحیح معنوں میں اگر آج کا تاجر فیصل آباد کا زکوٰۃ دینے پر آ جائے نا تو ملک پاکستان کی غربت ختم ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے۔ اگر فیصل آباد کا تاجر ہر 100 میں سے 2.5 نکالے، ملک پاکستان کی غربت ختم ہو جائے۔ تو پھر اس پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات اگر اضافے کے طور پر کہی جائے، اگر ملک شہر فیصل آباد ملک پاکستان کے لیے زکوٰۃ کے طور پر کافی ہے تو ایک ملک کی زکوٰۃ کیا پورے بر اعظموں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو غربت ہماری کہاں ہے؟ ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں تو دنیا کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، مسلمان تو آخرت کی تیاری کرے، اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ آج ہمارا نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم خراب ہے، وگرنہ نظام ہے۔ یورپ پریشان ہے کہ نظام ہے نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس نظام ہے پر ناشکر ہیں، ہمارے جو با اختیار ہیں وہ برے ہو چکے ہیں، اور جو ہمارے سمجھدار ہیں ان کے پاس اختیار نہیں، وہ اختیار اور سمجھ تقسیم ہو چکی ہے۔ تو یہ ان کے معاملات ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑا لگاؤ تھا۔ یہ ام حرام کون ہے؟ یہ حضرت ام سلیم کی بہن ہے، اور یہ حضرت انس کی خالہ ہے، اور یہ حضرت انس کی امی کی بہن ہے۔ تو ان کے گھر میں تشریف فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک یوں خوشی سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ام حرام قریب، یا رسول اللہ کیا معاملہ، آپ تصور لے جائیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور ایک بہت بڑا بحری لشکر ہے، مسلمانوں کا ہے، اور سمندر میں داخل ہو کر میرا دین بھی آگے پہنچا رہے ہیں،
میرا کلمہ بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ پہلا لشکر ہے جو جہاد کر رہا ہے سمندر کے راستے سے. اور یہ بات یاد رکھنا، میری اس لشکر کو خوشخبری ہے کہ ہر وہ اسلام میں جو اس معاملے کی پہل کرے گا، کیونکہ اب تک زمینی جہاد ہو چکے تھے، تو جو بھی اس معاملے کی پہل کرے گا اسے میری طرف سے جنت کی خوشخبری. فقط اوجب الجنہ، اس نے جنت کو اپنے اوپر لازم کر لیا. تو اس پر حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ میں بھی اس لشکر کے اندر داخل ہو جاؤں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں بھی اس کے اندر داخل فرمائے. تو یہ جو ہے نا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. تو یہ دوبارہ نبی علیہ السلام لیٹتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہیں، دوبارہ وہی خواب، دوبارہ ام حرام کو بات، دوبارہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتی ہیں. تو یہ وقت گزر جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پیشن گوئی کے طور پر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خواب کی برکت تھی، دعا کی برکت تھی، اور یہ عملی جامع حضرت امیر معاویہ کے دور میں پورا ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کے نام سے پورا ہو گیا. حضرت امیر معاویہ وہ پہلے شخصیت ہیں کہ جو انہوں نے بحری لشکر تیار کیے تھے، اور کتنے ہزاروں کلومیٹر پہ پھیلا ہوا بہت بڑا ایک جنگل بھرا ہوا، درختوں کو کٹوایا، 1700 بیڑے بنوائے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور تمام کو کہا تمہارے گھروں کی پاسداری ہم کریں گے، تمہاری بیوی بچوں کے وظیفے ہم مقرر کریں گے، اٹھو نکلو، اور جہاں پہ تمہیں کوئی خشکی نظر آئے یہ لوگ بیٹھو اس بیڑوں میں، اور جہاں تمہیں خشکی نظر آئے چلے جانا، ادھر جانا. وہیں پہ جا کے نبی علیہ السلام کا کلمہ سکھانا. چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتا پھرتا اسلام تھا صحابہ، تو انہوں نے اپنے عمل سے جا کے لوگوں کو دین سکھایا. تو آج میرے سن خان میں اللہ جو ہو رہا ہے نا، ان شخصیات کی وجہ سے ہو رہا ہے، وگرنہ ہم کیا جانتے تھے اللہ. آج کتنے ایسے زندہ بندے ان کو نہیں جانتے، تو وہ دنیا سے گئے ہوئے ان افراد کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ان صحابہ کی مرہون منت. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اجازت چاہی کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو عمر نے منع کیا تھا، فی الحال ہمارے پاس معیشت کا اتنا معاملہ نہیں ہے، تو کافی ڈاؤن ہو جائے گی مزید بھی. تو اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب ان کا خلافت کا وقت آتا ہے تو حضرت عثمان کو بھی انہوں نے خط لکھا. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، خود کے زور پہ کر سکتے ہو نا تو کر لو. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر بنے ہیں، نبی علیہ السلام کے سینے سے صداقت کا اعلیٰ پیمانے پر جو حصہ ہے ابو بکر کو ملا ہے، فاروق کا اعلیٰ حصہ حضرت عمر کو ملا ہے، سخاوت کا اعلیٰ حصہ عثمان کو ملا ہے، اسی طرح سمجھ کا اعلیٰ حصہ علی المرتضیٰ کو ملا ہے، جہاد کا اعلیٰ حصہ خالد بن ولید کو ملا ہے، تو سیاست کا اعلیٰ حصہ امیر معاویہ کو ملا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو یوں بھرا تھا. تو انہوں نے فرمایا اگر صرف آپ اجازت دے دو نا، ہمارے لیے بات کافی ہے، اخلاص کے طور پہ ہم کام کر لیں گے. افراد کو یہ جمع کیا. تو پھر اس کے بعد مدینے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کی گلیوں میں یہ صدائیں لگ رہی تھی، جس نے جنتی بننا ہے تو شام چلا جائے، جس نے جنتی بننا ہے تو شام چلا جائے. ام حرام سوئی ہوئی ہیں، اٹھتی ہیں، کہا یہ کیسی خبر ہے کہ جس نے جنتی بننا ہے شام چلا جائے. تو کہا وہ امیر معاویہ ہیں، امیر المؤمنین حضرت عثمان سے انہوں نے اجازت چاہیے. تو حضرت عثمان نے ان کو بحری لشکر تیار کر کے جہاد کرنا یا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اجازت دے دی. اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک تھی، جس نے پہلا یہ لشکر تیار کر کے سمندروں کی زینت بنایا، میرے لیے ان کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت دے دیا. فقط اوجب الجنہ، ان کو جنت واجب کرا دیا ہے. حضرت ام حرام کی چیخ نکلتی ہے، کہا یہ قوم کو بتانے والی حدیث میں ہوں، اس کی راویہ میں ہوں. اپنے خامد کو کہا ہر چیز چھوڑو، بس شام ہی چلنا ہے. اپنے خامد کو لیتی ہیں اور شام جاتی ہیں. تو وہاں پہ حضرت امیر معاویہ ہیں، یوں سامنے لشکر کھڑے ہیں، مکمل ایک سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے حضرت امیر معاویہ قوم کو مکمل موٹیویٹ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، دنیاوی حیثیت کچھ نہیں ہے، یوں کرنا ہے، سمندر کا انداز یوں ہوگا، طریقہ کار یہ ہوگا. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوتی، معاویہ تمہیں پتہ ہے کیا کام کر رہے ہو؟ کہا یہ کام. کہا اس پر تمہیں نبی علیہ السلام کی یہ بشارت پتہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی یہ بشارت ہے اور یہ حدیث کی راویہ میں ہوں. تو میرے معاویہ رو کر کہنے لگے کہ واہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کا کمال کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی پیشن گوئی معاویہ کے ہاتھ میں پوری کرا دی. اس لیے کوئی بکواس کرنے والا اگر صحابہ پہ بکواس کرتا ہے نا، وہ پیغمبر کے چناؤ پہ بکواس کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے طریقہ کار پہ بکواس کر رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے اوپر وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ایسے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے کہ تاریخ میں ایسا ہے فالی اعظم امیر معاویہ برے ہیں. اور بھائیو یاد رکھنا، امیر معاویہ قرآن کے آئینے میں پرکھے جانے والی چیز ہے. امیر معاویہ حدیث کے پیمانے میں دیکھے جانے والی ایک ذات ہے. کیوں؟ یہ ذات اصحاب پیغمبر سے ہے.
تو وہ یا تو ہمیں پتہ قرآن بتائے گا یا پیغمبر کا فرمان بتائے گا. تیسری چیز تاریخ ہے، وہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے. تو گویا تاریخ کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے، اگر بنتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں گے. کیا تاریخ کی حیثیت ہمارے لیے اعلیٰ ہے قرآن حدیث سے؟ تو قرآن حدیث کی بات تاریخ کے آئینے سے بڑھ کے ہے، لہٰذا اس معاملے کو لیں گے، باقی معاملات کو چھوڑ دیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معاملات ہیں. اور آگے ایک بندہ ہے جس کو جو جھاڑ پھونک جو کرتے ہیں، مطلب جو دم درود وغیرہ یا جو 2 نمبر قسم کے عامل بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی، جو قوم کو کھانا جانتے ہیں بے وقوف بنا کر 2 نمبری کے طریقے سے. اللہ رب العزت ان کو سمجھ عطا فرمائے اور اس سے بڑھ کے ان مظلوموں کو سمجھ عطا فرمائے کہ جو ان کے پاس بیچارے بے وقوف بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ سادے دماغ لے کر ایک مسئلے کے حل کی نیت سے آتے ہیں. تو اس جیسا ایک بندہ ضماد اس کا نام، نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام، کیونکہ کفار کہتے تھے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہو چکا ہے، یا نبی علیہ السلام ایسے ایسی بیکی نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں. تو اس پر ضماد اس نیت سے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو متوجہ کر کہتے ہیں کہ آپ پہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہو اور میں آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہوں. سنا ہے آپ پہ کوئی جادو ہے، سحر ہے، آپ بیکی باتیں کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایسی بات کی سنی تو نبی علیہ السلام نے اور کچھ نہیں، ڈائریکٹ یہ بات ارشاد فرمائی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. کہ اللہ رب العزت کی تمام تر تعریفیں ہیں اور اس انداز سے تعریفیں ہیں کہ اس ہی کی ہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ جس کو ہدایت پر رکھے اسے کوئی گمراہ نہ کر سکے، اور جس کو وہ گمراہی پر لا دے تو اسے کوئی ہدایت کی شمع دے نہ سکے. ایسی باتوں کو سن کر وہ حیران ہکا بکا رہ گیا. کہا میں نے کاہنوں کا بھی کلام سنا ہے، ساحروں کا بھی انداز دیکھا ہے، اور میں نجمیوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، میں نے ایسا انداز، طریقہ، انداز اور باتیں میں نے نہیں سنی، مجھے کلمہ پڑھا. تو جو ایک ماہر بن کر آیا تھا، وہ ایک جو استاد بن کے آیا تھا، وہ شاگرد بن بیٹھا. تو یہ نبی علیہ السلام کا انداز و کردار ہے. اس لیے کہتے ہیں بات کو پرکھنے کے لیے اس میدان میں اترا کرو، اس سے پوچھا کرو، اس سے جانا کرو، پھر اس کے بعد ہمارے لیے معاملات آسان بنتے ہیں. وگرنہ تو مشکل ہے، وگرنہ تو ایسے معاملات ہوں گے تو سنی کسی کی، سمجھا کسی کو اور نتیجہ کچھ اور. پھر اس کے بعد جب جس کے خلاف ہم نے نتیجہ نکالا تھا اس کے پاس بیٹھے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار میں انہیں آکھا ہی نہیں، میں انہیں کیتا ہی نہیں، میں ان کو بھیجا ہی نہیں. تو یہ غلط فہمی کی بنیاد ہوتی ہے. اس وجہ سے جو معاملہ ہو اسی سے حل کرایا جائے. جس طرح یہ ایک علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو آدم کے لیے سجدے کا فرمایا، نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ شیطان کو سزا نہیں دی. تو پوچھا کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، میری پیدائش آگ سے ہے، ان کا میٹیریل اور خمیر جو ہے وہ مٹی ہے، وہ خلقتا ہوں من طین، آپ نے ان کو مٹی سے بنایا. اور آگ کی شان یہ ہے کہ نیچے بھی چلاؤ تو یہ بھڑکتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے. مٹی کی شان یہ ہے کہ اگر اوپر بھی پھینکو تو یہ نیچے آ کے گر جاتی ہے. تو نیچے والی چیز رکھو بھی نیچے تو یہ اوپر کو ابھر آئے، اوپر کو بھی اگر ڈالو تو وہ نیچے گر پڑے، تو ابھرنے والی چیز، گرنے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ تو یہ شیطان نے بات کی. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فخرج منها فانک رجیم، ہم سے نکل جا تو مردود ہے. تو اب اس علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے شیطان کو آدم کے لیے سجدے کا ایک کام بتایا، تو ڈائریکٹ سزا نہیں دی، حکم بتایا، پھر کام نہیں کیا، وجہ پوچھی. تو اس سے کیونکہ اللہ رب العزت سے بڑھ کے علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، شیطان سے بڑھ کے کوئی نافرمان نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے شیطان کو ڈائریکٹ سزا دینے کی بجائے پہلے پوچھا ہے. تو اس سے پتہ چلا جب ہم بڑے اپنے سے ماتحت چھوٹوں کو بات کہیں اور وہ نہ کریں، ڈائریکٹ سزا دینے کی بجائے بچہ ہی تھا کیوں نہیں بھی کی تھا، وجہ پوچھے. پھر جب وہ وجہ بتائے، اگر معقول ہو تو معاف کر دے، اور اگر مستی ہو تو لگا بھی دے، اجازت ہے. تو اس سے ہمارے لیے یہ بھی ایک فائدہ نکلتا ہے. تو تمام تر واقعات اس انداز سے ہوں تو ہمارے لیے دنیا بھی بنتی ہے، ہمارے لیے آخرت بھی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.